میں نے کہا لیکن آپ کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ خالہ سے یہ باتیں کرتا ہوا میں رو رہا تھا۔ خالہ بولی، تم گھر چلو لیکن خبردار، اگر تم نے مونا سے طلاق کی بات کی۔ ندیم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اپنی جان دے دوں گی، ہم گھر بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، پہلے آپ چچا کے گھر چلیں اور یہ بات کر کے میں خالہ کا ہاتھ پکڑے چچا کے گھر آ گیا۔ میں نے ٹانگ مار کر دروازہ کھولا اور صحن میں داخل ہوتے ہی زور سے چلایا، چچی امی، مونا کرن باہر آؤ۔ میری بات سن کر چاروں باہر آ گئیں۔ خالہ کی حالت دیکھ کر امی دوڑی ہوئی ان کے پاس آئیں اور بولیں، نرگس تجھے کیا ہوا؟ خالہ روئے جا رہی تھیں اور امی کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھیں۔ امی نے خالہ کو اپنے ساتھ لگا لیا اور بولی، کچھ تو بتا میری بچی، تجھے ہوا کیا ہے؟ پھر امی نے میری طرف دیکھا اور بولی، تو بتا تیری خالہ کو کیا ہوا ہے اور تو کب آیا؟ میں نے کہا، ہونا کیا ہے؟ آپ نے خالہ کو کہاں بھیجا تھا؟ چچی بولی، میں نے تو ڈیرے پر تیرے چچا کو بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے تالی بجاتے ہوئے کہا، میں صدقے جاؤں، آپ نے ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آپ نے خالہ کو ایک سازش کے ذریعے ڈیرے پر بھیجا۔ امی بولی، کیسی سازش؟ میں نے غصے سے کہا، آپ بھی اس سازش میں شامل ہیں۔ آپ دونوں نے مل کر سازش کی اور خالہ کو ڈیرے پر بھیجا۔ ڈیرے پر چچا پہلے ہی اپنے تمام نوکروں کو چھٹی دے چکے تھے۔ جیسے ہی خالہ ڈیرے پر پہنچے تو انہوں نے خالہ کے ساتھ یہ بات کر کے میں چپ ہو گیا تو امی بولی، کیا خالہ کے ساتھ؟ میری بات کا جواب دے۔ میں نے کہا، جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہی۔ چچا نے خالہ کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی۔ اگر میں ٹائم پر نہ پہنچتا تو اب تک چچا خالہ کو برباد کر چکے ہوتے اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ میری بات سنتے ہی امی نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور بولی، کیا مطلب؟ میں نے کہا، وہی مطلب جو آپ سمجھ رہی ہیں، اور زیادہ معصوم بننے کی کوشش نہ کریں، آپ بھی اس کھیل میں شامل ہیں۔ اور میں چل کر چچی کے پاس گیا اور چچی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میری بات سن کر چچی کا رنگ اڑ چکا تھا۔ مونا اور کرن دونوں کھڑی ہوئی تھیں۔ میں کرن اور مونا کے پاس گیا اور کہا، دیکھ رہی ہو تمہارے ابا نے کیا کیا؟ تمہارا باپ میری خالہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور تمہاری ماں اس کی شادی کروانا چاہتی تھی، بلکہ میری ماں بھی اس کھیل میں شامل تھی۔
جب میری خالہ نے منع کیا تو ان لوگوں نے مل کر پلان بنایا اور آج خالہ کو ڈیرے پر چچا کے پاس بھیجا اور چچا خالہ کے ساتھ غلط کرنے لگے تھے۔ اگر میں ٹائم پر نہ پہنچتا، میری بات سن کر کرن اور مونا دونوں حیران تھے۔ امی بولی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تو اس پلان کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، میں تو ویسے ہی خالہ کو یہاں لے کر آئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے امی کی طرف دیکھا اور کہا، جب خالہ آپ کو منع کر رہی تھیں کہ میں نے چچا کے گھر نہیں جانا، پھر آپ کیوں لے کر آئی؟ امی بولی، مجھے تو یہی لگا تھا کہ بات ختم ہو گئی ہے، میں نے شاہد کو یہی کہا تھا کہ نرگس تم سے شادی کے لیے نہیں مان رہی، اگر کوئی اچھا رشتہ آئے گا تو میں اس کی شادی وہاں کر دوں گی، لیکن میں اس کی شادی تمہارے ساتھ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ ایک پلان کے تحت خالہ کو گھر سے یہاں لے کر آئیں اور چچی نے اس پلان پر عمل کرتے ہوئے خالہ کو ڈیرے پر بھیجا۔ چچی بولی، نہیں ندیم، ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ تمہارے چچا ایسا کریں گے۔ میں نے کہا، اب اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی اور میں اس گھر سے اپنا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر لوں گا۔ میری بات سن کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میری بات سنتے ہی خالہ نے جلدی سے اپنے آپ کو امی سے چھڑوایا اور میرے پاس آئی اور بولی، ندیم، میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ میں نے کہا، خالہ آپ چپ کریں، میں نے بہت برداشت کر لیا، میں اس گھر سے اپنا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر رہا ہوں، آپ سے آپ کی بیٹی ہمیشہ کے لیے اب سے آپ کی بیٹی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر میں رہے گی۔ میں اپنے ہوش و حواس میں ابھی میں نے اتنی ہی بات کہی تھی کہ خالہ نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا اور چچی بھی دوڑتی ہوئی میرے پیروں میں گر گئیں اور روتے ہوئے معافی مانگنے لگیں کہ ندیم، اپنے چچا کی سزا اس کی بیٹی کو مت دو، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ میں نے خالہ کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو خالہ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا اور چیختے ہوئے بولی، ندیم، تمہیں میری قسم، اگر تم ایک لفظ بھی اور بولے تو میں یہیں اپنی جان دے دوں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ ادھر میری بات سن کر مونا بھی ایک دم لڑکھڑا گئی اور گرنے لگی۔ مونا کو کرن نے سنبھالا، امی نے بھی اپنا ہاتھ سر پر رکھ لیا اور کہنے لگیں، ہائے، یہ کیا ہو گیا، ہمارے ہنستے کھیلتے گھر کو کس کی نظر لگ گئی؟ اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، چلا تو گھر چل، اگر تو یہاں رکا تو ضرور تو مونا کو کچھ غلط بول دے گا۔ اور یہ بات کر کے وہ مجھے کھینچتے ہوئے باہر لے جانے لگی۔ خالہ بھی مجھے دھکا لگا رہی تھیں۔ ابھی ہم دروازے کے پاس پہنچے تھے کہ چچا اندر آتے ہوئے نظر آئے
تو میں نے چچا کو دیکھتے ہوئے کہا میں آج آپ کو چھوڑوں گا نہیں، اور یہ کہہ کر میں ان کی طرف بڑھنے لگا تو خالہ نے ایک بار پھر مجھے روک لیا، جبکہ امی آگے بڑھیں اور ایک زوردار تھپڑ چچا کے منہ پر مار دیا اور بولی تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ چچا نے بھی اپنا منہ نیچے کر لیا۔ امی نے چچا کو دھکا دے کر سائڈ پر کیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے مجھے گھر سے باہر لے آئی، اور اسی طرح ہم اپنے گھر آ گئے۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو شازیہ اور عظمیٰ دونوں ہم تینوں کو دیکھ کر حیران ہو گئیں اور دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آئیں اور پوچھنے لگیں بھائی آپ کو کیا ہوا ہے؟ خالہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ امی نے مجھے اندر برآمدے میں بٹھایا۔ اتنی دیر میں عظمیٰ پانی کا گلاس لے آئی اور مجھے پینے کو کہا۔ خالہ کی حالت کو دیکھا اور بولی مجھے تو بتائیں ہوا کیا ہے؟ میں نے چیخ کر کہا ہونا کیا ہے؟ امی اور چچی نے سازش کر کے خالہ کو چچا کے پاس ڈیرے پر بھیجا۔ اگر میں ٹائم پر نہ پہنچتا تو چچا اب تک خالہ کو برباد کر چکے ہوتے۔ میری بات سنتے ہی عظمیٰ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور آنکھیں کھول کر امی کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آ رہے تھے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کون سی نیکی میرے کام آ گئی جو میں ٹائم پر پہنچ گیا، نہیں تو آج ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے۔ شازیہ بولی امی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ مانا کہ خالہ نے چچا سے شادی کے لیے منع کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ خالہ کی زندگی ایسے برباد کر دیں۔ امی بھی چیخ کر بولی میں نے کوئی سازش کسی کے ساتھ مل کر نہیں کی، مجھے تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا کہ تمہارے چچا اور چچی سازش کر کے بیٹھے ہیں۔ میں تو ویسے ہی نرگس کو لے کر گئی تھی، مجھے کیا پتہ تھا کہ اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ میں نے کہا سب کان کھول کر سن لیں، میں اب مونا کو کبھی بھی اس گھر میں لے کر نہیں آؤں گا۔ آپ کے کہنے پر میں نے اس کو طلاق نہیں دی، لیکن چچا اور چچی کی یہی سزا ہے کہ ان کی بیٹی ہمیشہ کے لیے ان کے گھر رہے۔ خالہ بولی ندیم یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ باپ کی سزا اس کی بیٹی کو کیوں دے رہے ہو؟ اس بیچاری کا کیا قصور ہے کہ اگر تمہیں سزا دینی ہے اس کے باپ کو دو، لیکن مونا کے ساتھ ایسا مت کرو۔ امی بولی ندیم میری بات کا یقین کرو، میں نے ایسی ویسی کوئی سازش نہیں کی۔ میں نے کہا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور یہ بات کر کے میں کھڑا ہوا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اب کیا کروں۔ کچھ دیر کے بعد میں واپس باہر آیا۔ امی اپنے کمرے میں جا چکی تھیں، خالہ بھی اپنے کپڑے بدل چکی تھیں۔ پھر اسی طرح شام ہو گئی اور میں چھت پر چلا گیا تو خالہ بھی میرے پیچھے آ گئیں۔ خالہ بولی مجھے لگتا ہے کہ باجی سچ کہہ رہے ہیں، وہ اس پلان کا حصہ نہیں ہے۔
میں نے کہا اتنا کچھ ہو گیا اور آپ ابھی بھی ان کی سائٹ لے رہے ہیں؟ تو خالہ بولی وہ صبح سے اپنے کمرے میں بند ہے اور رو رو کے ان کا برا حال ہے۔ میں نے کہا کیا آپ ان کی سفارش کرنے آئے ہیں؟ تو خالہ بولی نہیں، لیکن تم نے جو مونا کے بارے میں کہا میں اس کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مونا کو گھر واپس لے آؤ۔ میں نے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ خالہ بولی لیکن تم اپنے چچا کی سزا اس کو کیوں دے رہے ہو؟ میں نے کہا میں اس بارے میں ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر آپ کو اس بارے میں بات کرنی ہے تو میں نیچے چلا جاتا ہوں۔ مجھے بات کر کے میں اٹھ کھڑا ہوا تو خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی جانتے ہو جب تمہارے چچا نے مجھے چارپائی پر لٹایا تو میں دل ہی دل میں تمہیں یاد کر رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم آؤ گے، لیکن دماغ ساتھ نہیں دے رہا تھا کیونکہ تم شہر گئے ہوئے تھے۔ لیکن جب تم آئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم ہی میری پہلی، آخری اور سچی محبت ہو۔ ندیم آج تم نے جو میرے لیے کیا میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں چکا سکتی۔ میں نے کہا میں نے کوئی احسان نہیں کیا، میں نے اپنی بیوی کی زندگی بچائی ہے۔ میری بات سن کر خالہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مانتا ہوں کہ میں مونا سے محبت کرتا تھا، لیکن میری سچی اور پہلی محبت آپ ہیں۔ اگر آپ کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ اگر آج آپ مجھے نہ روکتی تو میں چچا کو جان سے مار دیتا۔ خالہ نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور بولی تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ میں نے کہا میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ میں اب آپ کو ہمیشہ کے لیے شہر لے جاؤں گا اور آپ وہاں باجی عارفہ کے ساتھ رہیں گے۔ خالہ بولی تو کیا پھر باجی شازیہ اور عظمیٰ یہاں اکیلی رہیں گی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن میں اب آپ کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ کچھ دیر تک بیٹھ کر ہم باتیں کرتے رہے اور پھر ہم نیچے آ گئے۔ ریحانہ کی آنکھیں سوج چکی تھیں، لیکن میں اس کی طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ میں نے عظمیٰ سے اونچی آواز سے کہا کہ تم خالہ کا بیگ پیک کر دو، اب میں خالہ کو اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گا۔ میں خالہ کو یہاں چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ تو عظمیٰ آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھنے لگی جیسے کہہ رہی ہو میرا کیا قصور ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں نے کہا آپ سب میرے ساتھ اندر آئیں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اور یہ بات کر کے میں خالہ کے کمرے میں آ گیا۔ میرے پیچھے پیچھے عظمیٰ، شازیہ اور خالہ بھی آ گئیں اور بولی کیا بات ہے؟ میں نے کہا ریحانہ کو بھی بلاؤ۔ تو خالہ باہر گئیں اور اپنے ساتھ ریحانہ کو بھی لے آئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پھر نظریں پیچھے کر لیں اور کہا مجھے آپ سب کو یہ بتانا ہے کہ میں باجی عارفہ سے شادی کر رہا ہوں۔ یہ بات عظمیٰ، خالہ اور شازیہ تو جانتی تھیں،
لیکن جیسے ہی ریحانہ کے کانوں میں یہ بات گئی، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ مجھے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ بولنے لگی تو میں نے اپنی انگلی دکھاتے ہوئے کہا، خبردار، اگر میرے معاملے میں اب کسی نے عمل دخل کیا، میں اب اپنے فیصلے خود کروں گا۔ اور ہاں، یہ فیصلہ میں نے اب نہیں کیا، میں بہت دیر سے باجی عارفہ کو پسند کرتا ہوں۔ ریحانہ میری بات سن کر چپ ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ عظمیٰ نے ریحانہ کو دیکھا اور بولی، بھائی پھر مونا کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا، مونا صرف میرے نام کی بیوی رہے گی، لیکن میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور اگر اس نے میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو اسے بتا دینا کہ اسی دن میں اسے فارغ کر کے اس کے گھر بھیج دوں گا۔ اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ریحانہ چپ کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد خالہ بولی، یہ بات تو ہمیں پہلے پتہ تھی۔ میں نے کہا، میں جس کو سنانا چاہتا تھا اس کو سنا دی، اور مجھے لگا کہ یہی سب سے اچھا موقع ہے۔ اور یہ بات کر کے میں نے تینوں کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا، میں بہت جلد آپ تینوں کو شہر لے جاؤں گا۔ تو خالہ بولی کہ باجی کو نہیں لے کر جاؤ گے؟ میں نے مسکرا کر کہا، ان کو بھی لے کر جاؤں گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ریحانہ کو اس کمینے چچا کے لیے چھوڑ کر جاؤں گا؟ اتنی دیر میں شازیہ نیچے بیٹھ گئی اور میرے دوست سے باتیں کرتے ہوئے بولی، بھائی آج آپ کا کیا پلان ہے؟ تو خالہ بھی مسکرا کر اس کو دیکھنے لگی اور بولی، اتنا کچھ ہو گیا اور تمہیں اپنی پڑی ہے۔ تو شازیہ مسکرا کر بولی، اب مریدوں کو اپنے پیر کے پاس ہی آنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آج ریحانہ میرے کمرے میں آئے گی، تو اس لیے میں اپنے کمرے میں ہی رہوں گا۔ تو عظمیٰ بولی، بھائی وہ تو آپ سے ناراض ہے۔ میں نے کہا، وہ مجھے منانے آئے گی۔ تو میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔